من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی حضرت، میں سوچ رہا تھا کہ محرم الحرام سے پہلے جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے. یہ محرم سے پہلے کی تقسیم ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے دو ہی مذہب رہ جاتے ہیں، یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی. یہ عظمت ہے اس حسین ابن علی کی جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ کی رات جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ہوگا. یہ تقاضۂ محبت حسین علیہ السلام ہے کہ اب مسلمانوں کے دو ہی مذہب ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دو ہی راستے ہیں، باقی انہیں کام گول مول ہے. واقعاً اور حقیقتاً دیکھیں تو پیغمبر خدا نے دو ہی راستے. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک وہ راستہ تھا جس کی نمائندگی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھی، بعد میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس تھی، پھر آئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے پاس تھی، پھر علی علیہ السلام کے پاس تھی، پھر اولاد علی علیہ السلام کے پاس تھی. یہ سارے نمائندگان حق تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے. اب دوسرا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، وہ آدم کے ساتھ پھر شیطان بھی آ جاتا ہے، قابیل بھی آ جاتا ہے، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود بھی آ جاتا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون بھی آ جاتا ہے. یہ سارا سلسلہ پیغمبر خدا تک چلا. ابو لہب آ جاتا ہے، ابو جہل آ جاتا ہے. پہلے بھی ایک ابو وہاں تھا لیکن سیاست کے لیے کچھ یہاں آ گیا. اس کے بعد اب دیکھیں پھر آخر یہ سلسلہ یزید تک پہنچتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے تھے
کہ بس یہ تو دو شہزادوں کی جنگ ہے، غلط کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، شہزادوں کی جنگ نہیں، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق کا نمائندہ حسین ابن علی ہیں اور باطل کا نمائندہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان۔ ادھر حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں اور ادھر یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شکر خدا کرو کہ اللہ نے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ نجات بھی اسی میں ہے، سعادت بھی اسی میں ہے، رائے حق بھی یہی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا تھا تو حضرت نے دربار ولید میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھنا، جس طرح مولانا اعظم بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ رات کے عالم میں، رات کے سناتوں میں دارالامارہ کے اندر بیعت کرنا فائدہ نہ دارد، حق یہ ہے کل دن ہو لینے دے، حسین بتائے گا بیعت کا حقدار کون ہے۔ ولید نے کہا بالکل آپ کی بات درست ہے، منطقی ہے، کل دن کو فیصلہ ہو جائے گا۔ پاس بیٹھا ہوا مروان علیہ ما علیہ، اس نے گستاخی کی اور کیا کہا، تجھے پتہ نہیں ہے حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، اگر آج ہاتھ سے چلا گیا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، حسین تیرے ہاتھ نہیں لگے گا، بیعت کا مطالبہ کر لے، اگر کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ سر کو قلم کر دے۔ اس کا یہ گستاخانہ جملہ کہنا تھا، حیدر کرار کا لال اس کی طرف رخ کر کے ارشاد فرماتا ہے، اجب نظر کا، اس زرکا کے بیٹے، اور یقین کرو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو بھی محمد و آل محمد کا مخالف ہے اس کی پہچان اماں سے ہے، بابا سے نہیں۔ دیکھو حقیقت ہے، جو اپنا زرقہ ہے یعنی سے بابا بھی تو تھا نا، یبن زرقہ کہنے میں رموز ہے جو امام سمجھتا ہے۔ انت تقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اس حسین کو جس کا بابا یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، علی کو کیا پرواہ ہے، علی موت پہ جائے یا موت علی پہ جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں ہم میں سے بیت موت سے اتنا مانوس ہوتے ہیں، اتنا معصوم بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ قاتل ہو جانا راہ خدا میں ہمارے لیے سعادت ہے، سعادت۔ ہمیں کوئی موت سے نہیں ڈرا سکتا۔ اس کے بعد ولید کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم اما یزید فرجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مصری لا یبایع مصر۔ فرمائے ولید، تو نے جو مجھ سے مطالبہ کیا ہے بیعت یزید کا، پتہ ہے کہ حسین کس عظمت پہ فائز ہے، حسین کا تعارف بھی ہے، حسین کو پہچانتے بھی ہو، اور اس گھٹیا انسان کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اس کی حقیقت کا بھی تجھے علم ہے کہ وہ کتنا پست انسان ہے۔ پھر حضرت نے دربار ولید میں اپنی عظمت کا قصیدہ، میرے بھائیو یہ قصیدہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی فوق اور طاقت کا نہیں ہے، یہ قصیدہ ہے حسین ابن علی کی مقدس زبان سے نکلا ہوا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور وہ بھی کسی پرامن ماحول میں نہیں، دربار ولید میں جو گورنر ہے امیر شام کی طرف سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الامیر، ان لوگوں کے امیر، یہ نہیں کہا ایھا امیر المومنین، یہ بھی نہیں کہا کہ ایھا الامیری، اے میرے امیر، ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیر۔ اِنَّا اہلُ بیتِ النبوہ،
ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کا بہت بڑا خزانہ. کوئی ایک رسول ہم سے نہیں ہے. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے وہ بھی ہم سے، جتنے رسول آئے وہ بھی ہم سے. سبحان اللہ. نحن مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن کے دروازوں پہ فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. کبھی مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی پوشاکیں لے کے آتے ہیں، کبھی اسنین کے درزی بن کے آتے ہیں، کبھی پنگوڑے کی ڈوری ہلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی میری اماں زہرا کی چکیاں پیسنے کے لیے آتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ملائکہ ہمارے دروازے پہ اسی طرح آ جا رہے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا یختم. خدا سید الانبیاء کی عظمت پہ خصوصی رحمت نازل فرمایا. فرمایا بنا فتح اللہ، پہلے قدم پہ ہی اپنی فتح کا اعلان کر. جب انسان حق پہ ہو، یقین ہو، پہلا قدم ہی فتح ہوتا ہے. فرمایا بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کا افتتاح اور آغاز ہم سے کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نانے کے نور کو پیدا کیا. انا و علی من نور واحد. وہی سید الانبیاء فرماتے ہیں علی اور میرا نور ایک ہے. یہی نور ہے مختلف حجابوں سے ہوتا ہوا صلب حضرت آدم علیہ السلام میں پہنچتا ہے. وہاں سے پھر طیب طاہر صلبیں، طیب طاہر رحموں سے ہوتا ہوا بالآخر صلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا. یہاں اس نور کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو نور کا حصہ صلب عبداللہ سے نکلا وہی محمد الرسول اللہ ہے. جو صلب ابو طالب سے نکلا وہی تو علی بن ولی اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. مختصر مدت کے لیے یہ دونوں نور جدا رہتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو سمندر عصمت اور طہارت کے جب ملتے ہیں، لؤلؤ حسن کی شکل میں، مرجان حسین کی شکل میں، مرجان حسین کی شکل میں. میرے بھائیو فرمایا ہم سے ہے کائنات کا آغاز، وَبِنَا یختم، اس کائنات کا اختتام بھی ہم پہ ہوگا. یہ ہے اعلان فتح. تم یہ سمجھو کہ مجھے شہید کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. تم نے غلط سوچا. جب تک یوسف زہرا نرگس خاتون کلال بیت اللہ کے ساتھ پشت لگا کے یہ جملہ نہیں کہے گا یا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب تک یہ اعلان نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. آغاز بھی ہم سے ہے، انجام بھی ہم پہ ہے. باقی رہا یزید، پتہ ہے کتنا پلید ہے میرے بھائیو. یزید کے اوپر جو نقاب پڑے ہوئے تھے سید الانبیاء نے، سید الانبیاء کے نواسے نے یزید کے اوپر پڑے ہوئے نقابوں کو الٹا یزید کی حقیقت بتائی. اما یزید فرجل شارب الخمر، یزید شراب پیتا ہے، یزید نشے لیتا ہے. شراب پینا فعل یزید ہے، نشے لینا یزیدیت ہے، حسینیت نہیں. نشہ لینا ہی ہے تو ولایت معصوم کا نشہ لے جو متقی بناتی ہے. نعرہ حیدری
دو رنگی چھوڑنا ہوگا، یک رنگ ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر نشے لینے ہیں پھر حسین کو چھوڑ دو، اگر حسین کا دامن تھاما ہے پھر نشے اور نشے پہ لعنت بھی۔ کیا تعلق ہے کسی حسینی کا نشوں کے ساتھ؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا یہ یزید شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، نفس محترم کا قاتل ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ پتہ نہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مجلس سن رہا ہے، کوئی عید میلاد النبی کے جلوسوں میں ہے، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ اپنی بخشش کے اسباب مہیا کر رہا ہے، ان کو کوئی احساس نہیں، وہاں خودکش بمبار بھیج دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، کیونکہ ہے جو یہ یزیدی، ان کا کام ہے انسانیت کو قتل کرنا۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتا۔ سید الانبیاء نے واضح فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ یہ دین کے ٹھیکیدار جو خودکش بمبار ہیں اور تو سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ یہ روح یزیدی ہے، چاہے داعش کی شکل میں ہو، چاہے القاعدہ کی شکل میں ہو، یا کسی اور بدبخت انڈیکسی کی شکل میں ہو، جو انسانیت کا قاتل ہے وہ یزیدی ہے، مسلم نہیں۔ یہ شرابی ہے، یہ قاتل ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت مقدسہ کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کی توہین، روزے کی توہین، حج کی توہین، زکوٰۃ کی توہین، عزاداری کی توہین، ماتمداری کی توہین، مجالس کی توہین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں بھی سمجھو تیرے مقدسات حقیقیت کی توہین ہو رہی ہے، سمجھ لو روح یزیدی ہے۔ یہ یزید کا کام ہے نمازوں کی توہین کرنا، یزید کا کام ہے عبادات کی توہین کرنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ساری رات ماتمداری کرو، نماز فجر ادا کر کے سوئے ماتمی۔ یوں نہیں کہ ساری رات میں ماتم کرتا رہا ہوں بس نماز کے لیے نیند آ گئی، ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی تجویز دی تھی، یہ تجویز تھی، مسئلہ نہیں تھا، تجویز تھی کہ دیر تک ماتم کرتے رہے ہو، 2، 2:30، 3 بج گئے، نماز تہجد پڑھ لو، نماز تہجد کے بعد اذان کا ٹائم ہو جائے گا، فریضہ ادا کر کے سو لو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کرتے رہے ہیں بس ہم سو رہے ہیں۔ معصوم نے واضح فرمایا، جو مستحب عمل واجب کے آڑے آتا ہے وہ مستحب رہتا ہی نہیں، وہ نہیں رہتا مستحب۔ چاہے آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، گزر رہا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، جو قرآن کی تلاوت نماز نہیں پڑھنے دے رہی، یہ تلاوت جائز نہیں۔ یہ ہر چیز کا اول وقت ہے، واجب ہے میرے بھائیو نماز، اس لیے اپنے مذہبی شعار کی حفاظت کرو۔ فرمایا ولید حسین کون؟ اہل بیت نبوت، معدن الرسالت، مختلف الملائکہ، آغاز بھی ہم سے، انجام بھی ہم پہ۔ یزید کون ہے؟ شرابی ہے، نشئی ہے، قاتل ہے، مقدسات کی توہین کرنے والا ہے۔ اب تو کہتا ہے حسین جیسا شریف یزید جیسے کمینے کی بیعت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں قانون بنا کے جا رہا ہوں، حسین اور یزید تو کیا، قیامت تک کوئی حسینی کردار کا حامل کسی یزیدی کی بیعت بھی نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق
کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یقیناً راہ کربلا حق کا سیدھا راستہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اس راہ پہ چلنا یہ ہمارا فریضہ ہے اس راہ کو حق مانا ہے چلو اس راہ پہ میرے بھائیو علم حسینی لے کے چلو ایسے انداز میں چلو کہ لوگ تمہاری طرف کھچتے چلے آئیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ آئے آپ کی طرف آئے آپ پڑھیں تاریخ کتنے باضمیر سنی آپ کے ان پروگراموں میں شریک ہیں کتنے کثرت سے ہیں حالانکہ ان کو جو بتانے والا ہے مولوی وہ جو محراب میں بیٹھے بکاؤ مال وہ تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں لعنت اللہ نہ کہو انہیں توبہ کرنی ہوگی یہ تو رحمت اللہ ہے رحمت اللہ ہے اس کو لعنت اللہ نہیں کہنا ادھر اپنی کتابیں پڑھتا ہے تو یزید کو رسول اعظم کا چھٹا خلیفہ پاتا ہے چھٹا خلیفہ یزید ابن معاویہ سید الرسل یہ دیکھتا ہے مدرک تو اس کے پاس دو ہی تھے نا یا کتاب تھی یا منبر اور محراب تھا دونوں طرف سے یزید کو رحمت اللہ کہا جا رہا ہے لیکن باضمیر حسینی باضمیر سنی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ محراب والا ملا بھی بکاؤ مال ہے وہ رائٹر بھی یزیدی بکاؤ مال ہے حق یہی ہے جو عزادار مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ نہیں ہے یزید لعنت اللہ ہے یزید تیری جت تلا یا حسین کربلا 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 علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات یہ ہے تیری عزاداری کا ثمرہ تجھے اور مجھے اس نعمت کا پتہ نہیں کیونکہ اس نعمت میں ہم غرق ہیں مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے نا اس کو احساس نہیں ہوتا پانی کتنی بڑی نعمت ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سے باہر لائی جاتی ہے پھر تڑپتی ہے ہم غرق ہیں ہمیں احساس نہیں قدر کرنا ذرا ان لوگوں سے پوچھیں اس تاریخ کو پڑھیں جنہوں نے بیٹے ذبح کرا کے عزاداری کو قائم کیا اور آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں ایسی جگہ اب بھی ہیں کہ گھر جلائے جا رہے ہیں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے قصور کیا ہے یہ عزادار مظلوم کربلا ہیں لوگ تو اتنے تنگ سخت ہیں کہ تیرے سیاہ لباس کو بھی برداشت نہیں کرتے سیاہ لباس تو پہنتا ہے جلتے وہ ہیں یہ جلن بتاتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ تو ان کو بعد میں جلائے گی یہ ابھی جلنا شروع ہو گئے ہیں اسی کا پتہ چلتا ہے ابھی حق ہے زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد ایٹم بم بھی کچھ نہیں بھائی خدا کے لیے اس مقدس نعرے کو ایٹم بم کے ساتھ تشبیہ نہ دو ایٹم بم تو جسم کو جلاتا ہے دنیا میں یہ نعرہ دنیا میں بھی جلاتا ہے جہنم میں بھی جلاتا ہے
ایٹم بم تو جسم کو جلا دے گا نا، یہ نعرہ دلوں کو جلاتا ہے۔ صلوات پڑھے معصوم کی ذات پہ۔ اور آپ دیکھ لیں یہ خود کچھ بمبار کیا کرتا ہے، جہنم میں تو بعد میں جلے گا نا، لیکن اپنے آپ کو بارود کی آتش میں پہلے ہی جلا لیتا ہے۔ عزادار، حسینی، ماتمدار، مجلس خان، محب اہل بیت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس بارود کے ساتھ، لیکن دنیا نے دیکھا اس شہید کے خون کے ہر قطرے سے صدا آ رہی تھی، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں یہ نعرہ لبیک یا حسین کس کا جواب ہے؟ یہ کس استغاثے کا جواب ہے؟ میرے بھائیو جو عاشور کی عصر کو حسین ابن علی نے کہا تھا نا، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ کس کے لیے؟ بیٹے تو مرا بیٹھا ہے، بھائی بھی ذبح کرا بیٹھا ہے، مہمان بھی شہید کرا بیٹھا ہے، پھر جو کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کس میں مدد چاہتا ہے؟ حسین اپنے مشن میں مدد چاہتا ہے، اپنے مقصد میں مدد چاہتا ہے۔ یہ لبیک حسین کا معنی یہ ہے، حسین جس دین کو تو نے بچایا ہے ہم اس کو اپنے عمل سے آئندہ نسلوں تک پہنچائیں گے۔ یہ فقط زبان کی حد تک نہیں ہے، مشن حسین ابن علی سے وفاداری کا نام ہے لبیک یا حسین۔ فقط زبان سے نہ کہو، اپنے عمل سے بھی کہو لبیک یا حسین۔ ضروری ہے میرے بھائیوں بزرگوں، میں اتنا عرض کروں گا، جب سارے مروا بیٹھا نا حسین، رہ گیا تنہا، عباس جیسا بھائی موجود ہے، کیونکہ مجھے شبیہ علم حضرت کے لیے کہا گیا ہے، تو میرے بھائیوں آئے علمدار آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا اخی حسین حل لی من رخصت، تو میرے بھائی مجھے مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں؟ پہلے تو بہت رونا۔ تاریخ بتاتی ہے جب عباس علمدار الوداع ہونے کے لیے آئے تھے نا، حسین نے اپنے بازو عباس کے گلے میں ڈال دیے تھے، اتنا روئے تھے کہ دشمن کی فوج نے حسین کے رونے کی آواز سنی اور کہا کیا، اخل عباس، او میرے ویر عباس، او میرے بھائی عباس، انت صاحب لوائی، تو میری فوج کا علمبردار ہے، تو بھی جا رہا ہے۔ مولا کو فوج کہاں ہے؟ اور جس کا عباس علمبردار ہے کہاں ہے وہ فوج؟ چلے گئے حبیب، چلے گئے زہیر، چلے گئے مسلم ابن اوسطا، چلے گئے اکبر، چلے گئے قاسم، چلے گئے اون محمد، وہ فوج کہاں؟ جواب یہی آتا ہے فوج تو کوئی نہیں، لیکن عباس جب تک تو ہے نا زینب خیمے میں مطمئن بیٹھی، میری بہنیں مطمئن ہے کہ عباس ہے، اس وقت تک جب تک تو ہے اس وقت تک۔ اب صلوات پڑھ لے ذرا، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے، مولا وہ فوج کہاں جس کا میں علمبردار
کہا میرا ویر جب تک تو میرے پاس موجود ہے نا، خیمہ میں زینب مطمئن بیٹھی، ام کلثوم مطمئن بیٹھی۔ عجیب جملہ کہا جناب عباس نے، عرض کرتے بھیا حسین انی سئمت من الحیات، میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ کئی بار سکینہ میرے پاس آ چکی ہے، چچا میرا عسکر پیاس سے مر رہا ہے، پانی لے آؤ۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، بھیا مجھے اجازت دے دے۔ فرمایا اچھا جانا ہے نا تو پھر خیموں میں سے زینب سے الوداع ہو کے ضرور جانا۔ تاریخ ہے میرے بھائیوں، بس آئے اور یہ جملے علامہ علی نقی علیہ رحمۃ کے محقق عالم دین میں خیمہ میں آئے، چپ کے سلام کیا، جانے لگے۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے میرا ویر عباس جلدی نہ کر، مجھے پتہ ہے کہ پانی ایک بہانہ ہے، تو نے واپس تو کوئی نہیں آنا، جو بھی گیا ہے کوئی واپس تو نہیں آیا، ذرا بیٹھ جا، بابے کی ایک حدیث تو سن کے چلا جا۔ اللہ اکبر، شرم و حیا کا مالک آنکھیں جھکا کے دوزانوں ہو کے ثانیہ زہرا کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے یوں حدیث بیان کرنا شروع کی، عباس ایک زمانہ تھا باب علی کا سایہ میرے سر پہ تھا، میں اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی، عباس اتفاق سے میرے سر سے چادر ہٹ گئی، چادر کا ہٹنا تھا، میرے بابا نے میرے سر کو چوما، پھر میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ آئے جب کئی بار باپے نے میرے بازوؤں کو چوما، میں نے رو کے عرض کی بابا بیٹی کے تو سر کو چوما جاتا ہے، آپ میرے بازوؤں کو چوم بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رو کے فرمایا زینب ایک زمانہ آئے گا لانے کی امت تیرے بازو میں رسیاں ڈالے گی، میں اس زمانے کو دیکھ کے رو رہا ہوں اور بھائیوں کے بوسے بھی لے رہا ہوں۔ عباس اس کے بعد ہمارے گھر میں تجھ جیسا باوفا بھائی آ گیا۔ زینب سوچا کرتی تھی کس کی طاقت ہے عباس کے ہوتے ہوئے میرے بازو پہ رسیاں ڈالے، لیکن عباس اب تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا زینب وہی زمانہ آ گیا جس کی طرح بابا نے اشارہ کیا تھا، اب کر لے تیاری، پڑیں گے رسن ان بازو میں۔ عباس آئے، جنگ کی مشکیدہ بھرا، پینا چاہا، پھر خیال آیا یہ وفا نہیں، سکینہ بھی پیاسی ہو، اصغر بھی پیاسا ہو، عباس پانی پیے، چلو کو پھر دریا میں ڈال دیا، مشکیزے کو بھرا، چلے گھوڑے کو ریڑی ماری، جلدی کر سکینہ منتظر ہے، ادھر سے آرڈر ملا کہ پانی خیام میں نہ جانے پائے۔ ایک عباس 4000 کا لشکر تیر انداز، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ، میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، دایاں بازو کٹایا، عباس نے مشکیزہ بائیں بازو پہ رکھا، دوسرے نے بایاں بازو قلم کیا، عباس نے اپنے دانے مبارک سے مشکیزے کے تختے کو پکڑا، ایڑی لگا کے کہا جلدی کر سکینہ اب منتظر ہے۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں ایک تیر لگا عباس کی آنکھ میں، دوسرا تیر
ایک آنکھ تیر سے زخمی ہے، دوسری آنکھ میں خون اور ریت ہے، بھیا یہ خون اور ریت ذرا صاف کرو نا، تاکہ میں تیرا دیدار تو کر لوں، اور تیرا دیدار تو کر لوں۔ امام نے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے دیکھا، ہزاروں قطار رونا شروع کیا، رونے لگے۔ امام نے فرمایا عباس زخموں کی تکلیف ہے؟ کہا نہیں ہو میرے امیر حسین، اب مجھے اپنا کوئی درد نہیں، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو بھی گرا تو اس کے سامنے پہنچا۔ اب مجھے بتا تھوڑی دیر کے بعد اگر دوڑتے ہوئے دلہن سے اب تو گرے گا، کون آئے گا تیرے سامنے؟ عباس کوئی وصیت ہے تو کر لو۔ مولا یہی وصیت، میری لاش خیموں میں نہ لے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ مولا انی استحی من ابنتک السکینہ، حسین مجھے تیری سکینہ سے حیا آتی ہے۔ وعدہ کر کے گیا تھا لے آؤں گا پانی، اور نہیں پورا کر سکا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے یہی رہتے ہیں، مجھے ساتھ نہ لے جانا۔ اب کیا کیا میرے بھائیوں؟ مشیرے کو اٹھایا، علم کو اٹھایا، حرام کے قریب پہنچے، بچوں نے سمجھا پانی آیا ہے، باہر نکلے، دیکھا علم ہے، علم دار نہیں ہے، ماتم کر کے کہا واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ۔ ماتم حسین